محترم ناظرین، آخر وہ مہمان کون ہے کہ جس کا اس قدر بھرپور اور ایسا عظیم الشان پروٹوکول ہے کہ جس کی آمد پہ سب کے دامن خوشیوں سے آباد ہیں، جس کی آمد پہ بجھے ہوئے دیے پھر سے روشن اور پرنور ہیں، جس کی آمد پہ بچے بوڑھے جوان سب کے چہروں پہ خوشیوں کے آثار ہیں۔ آخر وہ مہمان کون ہے کہ جس کی آمد پہ آسمانوں پہ چراغا اور جنت میں سیلیبریشن کا سما ہے، اور جس کی آمد پہ امیر تو امیر غریبوں کے گھر بھی مالی وسعتوں سے مالا مال ہیں، اور جس کی آمد پہ آسمانوں پہ ہمارے برائٹ فیوچر اور ہمارے روشن مستقبل کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو چلیے ہم آپ سے کراتے ہیں اس مہمان کا تعارف اور انٹروڈکشن۔ الحمد لولی والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا جب ہمارے کسی معزز مہمان نے آنا ہوتا ہے تو جتنا ہو سکے ہم بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں، نہایت پرتپاک طریقے سے اسے ویلکم کرتے ہیں اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے اس لیے ہر قسم کا سامان راحت مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی آمد باسعادت سے قبل گھروں کی صفائیاں کرواتے ہیں، اس کی منشا اور اس کے معیار کے مطابق اس کے من پسند کھانے تیار کرواتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات کا بندوبست کرتے ہیں، اور پھر اس کی تشریف آوری پر اس کے لیے اچھی سے اچھی نشست کا انتخاب کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے محترم ناظرین، ہم یہ سارے تکلفات کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس مہمان سے اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے۔ نمبر 2، مہمان نوازی کی فضیلت اور اجر حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 3، اس مہمان کی خفگی اور ناراضگی سے بچنے کے لیے کہ کہیں ہمارا وہ مہمان ہم سے ناراض ہو کر نہ چلا جائے، بلکہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مہمان ہم سے رخصت ہو کر چلا جائے تو اس کے چہرے پہ خوشیوں کے آثار ہوں، اس کے لبوں پہ ہمارے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے الفاظ ہوں، اور اس کے رویے میں ہم سے رضامندی کا اظہار ہو، اور جب کوئی اس سے ہمارے متعلق پوچھے تو وہ ہمارا اچھا تذکرہ کرے، ان سے ہمارے اچھے برتاؤ کا ذکر کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے محترم ناظرین، بالکل اسی طرح ہم سب کا، میرا آپ کا ایک انتہائی رسپیکٹیبل، ایک انتہائی معزز، محترم، محتشم، بڑی شان و شوکت والا اور بڑی عظمتوں والا ان قریب ایک مہمان آنے والا ہے۔ ایک ایسا مہمان کہ جو آپ کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، جو آپ کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے، جو بجھے ہوئے دیوں کو پھر سے روشن اور پرنور کر دے، جو غریب کے بجھے ہوئے چولہے میں نعمتوں کی ہانڈیاں چڑھائے، اور جو امیر و غریب کے رزق میں وسعتیں پیدا کرے۔ جی ہاں محترم ناظرین، ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جس کے آنے سے مسجدیں بھی آباد ہوں، جس کے آنے سے امیر تو امیر غریبوں کے گھر بھی آباد ہوں، جس کے آنے سے آسمانوں پہ چراغا اور جنت میں سیلیبریشن کا سما ہو، اور جس کے آنے سے غریبوں کے گھر بھی مالی وسعتوں سے مالا مال۔ محترم ناظرین، ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو آپ کو اپنے رب کا چہیتا بنائے، جو گناہگاروں کو رب کا گرویدہ بنائے، جو اسیروں کی رہائی کا ذریعہ بنے، جو مجبوروں کی مسیحائی کا وسیلہ بنے، اور جو دخول جنت کا زینہ بنے۔ جی ہاں محترم ناظرین، ایک ایسا معزز مہمان کہ جس کے آنے سے آسمانوں پہ ہمارے برائٹ فیوچر اور ہمارے روشن مستقبل کی پلاننگ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مہمان کی آمد باسعادت سے جنت میں ہمارے لیے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، سرخ یاقوت، زمرد اور مرجان کے قیمتی ترین پتھروں سے ہزاروں مربعوں پر مشتمل گھر، بنگلے اور کوٹھیاں تیار ہوتی ہیں۔ ان محلات میں جنت کی حسین و جمیل اور خوبصورت ترین حوریں 70 قسم کا لباس پہن کر، 70 قسم کی پرفیومز لگا کر، ایک ہی موتی کے بنے ہوئے خیموں میں سرخ یاقوت کے تخت پر بیٹھ کر 70,000 خادم اور 70,000 نوکرانیوں کے ساتھ ہزاروں قسم کے کھانوں سے دسترخوان سے جا کر میرا آپ کا انتظار کرتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، آپ اس مہمان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اسے بھیجنے والے رب ذوالجلال ہیں اور اس کی میزبانی کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آنے والا مہمان ماہ رمضان ہے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور ہم سب اس کے میزبان ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اس معزز مہمان کا نہایت بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہے، اور نہایت شاندار طریقے سے اس کا احترام و اکرام کرنا ہے۔ کیسا اکرام؟ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے اس معزز مہمان کو وقت دینا ہے، اس لیے کم از کم ماہ رمضان میں ہم اپنا ایک نظام الاوقات مرتب کریں، اور جتنے بھی غیر ضروری کام ہیں ان کو مکمل طور پر سکپ کریں، اور جو بہت زیادہ ضروری ہیں جتنا ہو سکے ان کو بالکل محدود کریں۔ نمبر 2، پورے ماہ رمضان میں
مرد حضرات مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کریں اور خواتین گھروں میں اس کی پابندی کریں۔ نمبر 3، پورے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں۔ نمبر 4، پورے ماہ رمضان میں پوری نماز تراویح میں پورا قرآن پاک سننا یا سنانا ہے۔ نمبر 5، پورے ماہ رمضان میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، بالخصوص اپنے نادار اور مالی اعتبار سے کمزور فیملیز کو مکمل طور پر مالی سپورٹ کرنا ہے۔ نمبر 6، پورے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت بلا ناغہ پورے عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، بالخصوص اس وقت جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان مظلوم مسلمان ماؤں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہے۔ نمبر 7، پورے ماہ رمضان میں اپنے مرحومین کے لیے، بالخصوص اپنے مرحوم والدین اور اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اور اسی طرح مجبور و لاچار لوگوں کے لیے، گھروں اور ہسپتالوں میں موجود بیماروں کے لیے، تنگ دست اور بے روزگار افراد کے لیے، اور اپنے وطن سے دور پردیس میں رہنے والے اپنے بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ نمبر 8، پورے ماہ رمضان میں نوافل، تسبیحات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور کثرت استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 9، پورے ماہ رمضان میں بد نظری، بد کلامی، بدکاری، بد دیانتی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، رشوت، چوری، کرپشن، سودی لین دین، حرام خوری اور شراب نوشی جیسے سنگین جرائم سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے۔ اور نمبر 10، پورے ماہ رمضان میں اس ماہ مقدس کے فضائل اور اس کے انوارات و برکات سے خود کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ہائی موٹیویشنل ویڈیوز کو دیکھ کر اور سن کر خود کو موٹیویٹ رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کا کامل نور نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں ماہ رمضان میں۔ السلام علیکم من اتبع الہدی۔